الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان شریف کی اپنی برکات ہیں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت عبادات کا اجر زیادہ فرما دیتے ہیں، رزق بڑھا دیتے ہیں۔ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں علماء اکرام، دیندار طبقہ، ان کے معمولات بڑھ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت بھی اپنے شان ہر انسان کو نوازتا ہے۔ رمضان شریف ایسی بابرکت اور ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک۔ فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں
اور گناہوں سے بچتے ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، اور جو شخص رمضان شریف میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں گناہوں سے بچتے ہوئے، اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں بھی اور گناہوں سے بچتے ہوئے بھی، اس کی بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اچھا غفر له ما تقدم من ذنبک، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف میں چند بندوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہوتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرے وہ عادی مجرم جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، رمضان شریف میں ہمارے بزرگان دین کا معمول وہ ایسے تھا کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی کسی سے بات چیت کرتے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا معمول عام دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈاک بھی سنتے تھے، بیعت کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، اور لوگوں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ رمضان شریف کے آتے ہی حضرت کے ڈاک کا سلسلہ ختم ہو جاتا، اور ملاقات بالکل بند۔ جو شخص زیارت کرنا چاہے وہ دور سے بیٹھ کے زیارت کر سکتا ہے، ملاقات نہیں فرماتے تھے۔ عشاء کے وقت ان کے مخصوص خادم ہوتے تھے، کوئی ایسی بات جو دن میں پیش آتی وہ ان کو ان 4-5 منٹوں میں بتاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی عبادات میں لگے رہتے، قرآن پڑھتے، تسبیحات کرتے، فارغ وقت نہیں بیٹھتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ بیتی میں لکھا ہے کہ حضرت کا ایک
دوست تھا، جمعیت علماء ہند کا امیر تھا، وہ آیا تو مدرسے کے ناظم صاحب نے اسے کہا کہ تو کدھر آ گیا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب کے ہاں تو رمضان ہے، بہت مشکل سے ان سے بات کی جاتی ہے۔ اس نے کہا میں بڑے دور سے آیا ہوں، مجھ سے ملاقات کریں گے۔ وہ کمرہ بند کر کے اندر تلاوت فرماتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا 2-3 دفعہ، لیکن کام نہ ہوا۔ تو کسی نے بتایا کہ جس وقت شیخ الحدیث صاحب آئیں گے نا نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت ملاقات کر لینا۔ وہ صبح 9 بجے آیا تھا اور اس نے کہا چلو نماز پڑھ کے حضرت سے بات کر لوں گا۔ اب جس وقت شیخ الحدیث صاحب نکلے آئے، یہ سنتیں پڑھ رہا تھا، حضرت نے نیت باندھ لی، اور ان کی نماز ہماری طرح نہیں ہوتی تھی، وہ پورے وثوق سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نماز کھڑی ہو گئی جماعت، اس کے بعد پھر انہوں نے سنتیں پڑھنا شروع کر دی۔ یہ پاس بیٹھ گئے تو ان کو کوئی کام یاد آیا، ادھر باہر چلے گئے۔ اتنے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب پھر دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے، منزل سنانا شروع کر دی۔ یہ آئے تو حضرت موجود نہیں تھے، تو یہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے کہنے لگے السلام علیکم، زکریہ رمضان ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن اس طرح بخار کی طرح چمٹ نہیں جاتا۔ جب بیمار ہوتا ہے بندہ تو وہ گھر میں ہی رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ تو انہوں نے کہا بندہ رمضان ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن چمٹتا نہیں ہے بندے کو۔ انہوں نے وہاں سے ہی کہا وعلیکم السلام اور اپنی منزل پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ان کے پورے دن کا معمول ہوتا کہ ہر وقت قرآن پڑھتے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے تمام خلفاء کو، شاگردوں کو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن شریف پڑھا کرتے تھے رمضان شریف میں۔ اس دفعہ ہم نے تعداد پوری کرنی ہے، جو بھی یہ تعداد پوری کرے گا وہ ہمیں بتا دے۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے مولانا عاقل صاحب، جو ابھی 5 مہینے پہلے جن کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے 57 قرآن پڑھے ہیں، 61 سے بھی کوئی پورا نہیں کر سکا۔ یہ بڑے حضرات کے عبادات ہیں جن کو سننے سے آدمی کو تقویت ملتی ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے۔ اور یہ صرف مردوں کا نہیں تھا کہ صرف مرد ہی عبادت کرتے تھے، ان کی خواتین بھی عبادت فرماتی تھی۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے دادی نے روزانہ جب بھی جاتا کہتے مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ ایک دن میں نے کہا چلو ان کو تھکاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن سنانا شروع کیا، پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھے اور دوسری رکعت میں 1 رکوع پڑھ کے سلام پھیرا، اور دل میں بڑا خوش ہوں کہ آج کے بعد دادی اماں نے نہیں کہنا کہ قرآن سناؤ۔ تو جب سلام پھیرا تو فرمانے لگی بیٹا 15 پارے میں روزانہ پڑھتی ہوں، مزہ تب آئے گا کہ اب آگے تو 15 سپارے سنا، پورا قرآن سنائے گا تب جا کے مجھے تھکاوٹ ہوگی۔ تو ان کی خواتین بھی عبادت گزار تھیں۔ رمضان شریف کا معمول لکھا ہے فضائل اعمال میں،
فرماتے ہیں کہ ہماری خواتین گھریلو کام کرنے کے بعد، یعنی تمام کام کرنے کے بعد 15 پارے پڑھا کرتی تھی روزانہ۔ آج ہماری خواتین کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ سارے کام کرنے کے بعد وہ 15 پارے پڑھتے تھے، اور ان کا یہ نہیں تھا کہ ایک دو آدمی ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ روزانہ مہمان ہوتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ہم جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی اجر بڑھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم بأمتي ابو بکر، واشدهم في امر الله عمر، واصدقهم حیاء عثمان، واقواهم علی، وفاطمة سيدة النساء اهل الجنة، وحمزة اسد الله واسد رسوله، اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو یا الہ العالمین کو منور فرما. جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.